بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت انتباہ، ایران پر 1000 میزائل داغنے کی دھمکی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی نئی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ایک بار پھر دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حالیہ بیان نے خطے کی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ان پر کسی بھی قسم کا حملہ ہوا یا انہیں نقصان پہنچایا گیا تو امریکہ ایران کے خلاف انتہائی سخت فوجی کارروائی کرے گا۔ بعض امریکی میڈیا اداروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو پہلے ہی ممکنہ رد عمل کے حوالے سے ہدایات دے رکھی ہیں، تاہم اس حوالے سے آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب اسرائیلی انٹیلی جنس کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایران کے بعض سخت گیر عناصر امریکی صدر کو نشانہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ ایران نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی پالیسی کسی عالمی رہنما کو قتل کرنا نہیں بلکہ اپنے دفاع کو یقینی بنانا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر ان پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا، تاہم وہ مذاکرات کے دروازے مکمل طور پر بند نہیں کرنا چاہتے۔ اسی دوران قطر اور عمان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تاکہ تنازع مزید نہ بڑھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت، تیل کی منڈی اور بین الاقوامی سلامتی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ دنیا کی نظریں اب اس بات پر مرکوز ہیں کہ آیا یہ بحران سفارتکاری سے حل ہوگا یا خطہ ایک نئے اور وسیع فوجی تصادم کی طرف بڑھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران امریکہ کشیدگی کے درمیان نئے انکشافات، سفارتی کوششیں تیز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مبینہ طور پر امریکی فوج کو ہدایات دی ہیں کہ اگر ان پر ایران کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران کے خلاف انتہائی سخت فوجی کارروائی کی جائے۔ ادھر سی این این کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نئی سیٹلائٹ تصاویر سے اشارہ ملتا ہے کہ ایران بعض مشتبہ جوہری تنصیبات پر دوبارہ تعمیراتی سرگرمیاں کر رہا ہے۔ اگرچہ ایران نے اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی، لیکن یہ خبر خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی دوران سفارتی سطح پر بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق قطر اور عمان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بعض امریکی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران نے نجی ملاقاتوں میں آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کو غلطی قرار دیا، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران کا موقف اب بھی یہی ہے کہ وہ دباؤ یا دھمکی کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز مکمل طور پر محفوظ اور تجارتی جہازوں کے لیے کھلی رہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر دونوں ممالک سفارتکاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی نئی فوجی کارروائی سے مشرق وسطیٰ سمیت عالمی معیشت اور تیل کی منڈیوں پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر کی ہنگامی سفارتکاری، ایران اور امریکہ کو تحمل کی اپیل، خطے میں جنگ کے خطرات برقرار۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران قطر نے ہنگامی سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق قطری وفد تہران پہنچا، جہاں ایرانی حکام سے ملاقاتوں میں خطے میں مزید فوجی تصادم روکنے اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر زور دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قطر نے ایران سے کہا ہے کہ وہ فوری جوابی کارروائی سے گریز کرے، جبکہ امریکہ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ کسی نئی فوجی کارروائی سے پہلے سفارتی راستہ اختیار کیا جائے۔ قطری حکام کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال انتہائی نازک ہے اور کسی بھی غلط فیصلے کے نتیجے میں پورا خطہ بڑے بحران کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی پہلے سے طے شدہ مفاہمتی نکات پر عمل کریں، پابندیوں میں نرمی کریں اور آبنۂ ہرمز میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں تو کشیدگی کم کی جا سکتی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران مذاکرات کے خلاف نہیں، لیکن دباؤ اور دھمکی کے ماحول میں کوئی نئی پیش رفت ممکن نہیں۔ ادھر امریکہ کا موقف ہے کہ خطے میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت ہر صورت یقینی بنائی جائے، جبکہ واشنگٹن بیک چینل رابطوں کے ذریعے صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق نہ ایران اور نہ ہی امریکہ اس وقت مکمل
جنگ کے خواہاں دکھائی دیتے ہیں، تاہم کسی بھی غیر متوقع حملے یا غلط اندازے کے باعث حالات تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے قطر، عمان اور دیگر علاقائی ممالک سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں تاکہ مذاکرات کا سلسلہ بحال رہے اور خطہ ایک بڑے تصادم سے محفوظ رہے۔ عالمی برادری کی نظریں اب ان سفارتی رابطوں پر مرکوز ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کا ایران سے اہم رابطہ، جنگ کی بجائے سفارتکاری پر زور، خطے میں نئی پیش رفت۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک اہم سفارتی رابطہ سامنے آیا ہے، جسے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے ایرانی ہم منصب سید عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال، بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سفارتی حل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس گفتگو میں حالیہ امریکی فوجی کارروائیوں اور ان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ اگرچہ دونوں وزراء خارجہ گفتگو کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئی، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے کے خواہاں ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ چند برسوں میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے اور ریاض اب براہ راست فوجی تصادم کی بجائے سفارتی راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ سعودی عرب کی اولین ترجیح خطے میں استحکام، توانائی کی محفوظ ترسیل اور تجارتی راستوں کا تحفظ ہے۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ اگر اس پر حملے جاری رہے تو وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، تاہم تہران مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں قطر، عمان اور دیگر ممالک بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ سفارتی رابطے اس سطح پر جاری رہے تو یہ نہ صرف مشرق وسطیٰ میں تناؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ کسی بڑے علاقائی تصادم کے امکانات بھی کم کر سکتے ہیں۔ اب عالمی برادری کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ آنے والے دنوں میں سفارتکاری کامیاب ہوتی ہے یا خطہ ایک نئے فوجی تصادم کی طرف بڑھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے 2 طیارہ بردار بحری جہاز ایران کے قریب تعینات کر دیے۔ خطے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی امریکی بحریہ نے ایران کے قریب اپنے 2 طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن اور یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش تعینات کر دیے۔ بحری نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے اداروں کے مطابق دونوں بحری جہاز گزشتہ روز خلیج عمان میں داخل ہوئے۔ نیو یارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد آبنہ ہرمز کے اطراف سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا اور ضرورت پڑنے پر تہران پر دباؤ بڑھانا ہو سکتا ہے۔ یہ تعیناتی ایسے وقت پر کی گئی جب آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی تقریباً 20% ترسیل اسی اہم آبی گزرگاہ سے ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اس وقت دوبارہ شدت اختیار کر چکی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان عارضی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، اگرچہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران پر خطے میں 3 آئل ٹینکروں پر حملوں کا الزام عائد کیا اور ایرانی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ جواباً ایران نے بھی 2 روز قبل خلیج عمان میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا 28 روسی سمندری جہازوں پر حملہ، ماسکو نے سمندری راستہ بند کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین کی آٹو پائلٹ سسٹمز فورسز کے کمانڈر رابرٹ بروڈی نے کہا ہے کہ فی الحال اضافی جاسوسی جاری ہے اور حتمی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ روس کے روسٹو ریجن کے گورنر نے تصدیق کی ہے کہ ٹنگروگ کے قریب آبنائے میں 4 جہازوں کو شدید نقصان پہنچا۔ تباہ ہونے والے جہازوں میں سے کم ایک ٹینکر تھا اور ایک ملاح ہلاک ہوا۔ یوکرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کے شیڈو فلیٹ سے تعلق رکھنے والے کل 76 ٹینکرز کو گزشتہ 6 دنوں میں نشانہ بنایا گیا۔ دیرینسا روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین کے بڑے ڈرون حملے کے بعد اوزوف ڈان شپنگ کینال کو بند کر دیا۔ مزید برآں روس کی بارڈر سروس اب دریائے ڈان کو بحیرہ اوزوف سے ملانے والی نہر کی منتقلی کے لیے جہازوں کی نئی درخواستیں قبول نہیں کر رہی۔ رپورٹ کے مطابق آبنہ کرچ کے راستے جہازوں کی آمد و رفت بھی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔